اور تیسرا معنی کہ انسان محنت کرے، عبادت کرے ان راتوں میں، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اتنی تعداد میں کہ دنیا کی زمین یہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ابو جی کا حکم ہے، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو قرآن کریم میں ذکر ہوئی، میں اس پہ ایک دو آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ 20 رمضان المبارک، اس کی سحری ہم نے ابھی کی ہے۔ آج آنے والی جو رات ہے یہ پہلی طاق رات ہے۔ قرآن کریم میں ان طاق راتوں میں جو ایک خاص رب تعالی نے رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر، شب قدر کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت میں اللہ نے ایک پوری قرآن کریم کی سورت نازل فرمائی آخری پارے میں، اور رب تعالی نے وہ پوری سورت اس انداز میں نازل فرمائی اور اس رات کا ایک ایسا نام رکھا کہ جس کے بہت سے معانی آتے ہیں، ہر معنی کے اعتبار سے رات کی فضیلت اور اس کی برکات واضح ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب لیلۃ القدر، لیلہ کا معنی ہو گیا رات، یا شب قدر کہہ لیں تو شب کا معنی فارسی میں ہوتا ہے، اس کا معنی رہے رات۔ اور قدر کے 3 معانی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا معنی قدر کا ہے تقدیر، کہ جو آدمی ان طاق راتوں میں محنت کر کے لیلۃ القدر کو جس نے پا لیا، اللہ اس کی تقدیر کو اچھا کر دیتے ہیں، اس کا مقدر اللہ اچھا کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا معنی قدر کا یہ بھی کیا جاتا ہے قدر و منزلت، فلاں بندے کی بڑی قدر ہے جی یہاں پہ،
تو جو آدمی ان تاک راتوں میں محنت کر کے لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی منزلت اور اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، لفظ ایک اللہ نے استعمال فرمایا قدر، لیکن تقدیر کے حوالے سے دیکھو تو تب بھی معنی درست، قدر کا معنی بمعنی منزلت اور مرتبت کے دیکھے تو پھر بھی معنی درست، اور تیسرا معنی قدر کا ہے تنگی۔ قرآن میں یہ معنی استعمال ہوا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق وسیع کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ تو قدر کا معنی اگر لیلۃ القدر کا معنی تنگی والی رات کرو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ، جو انسان اس رات میں محنت کر کے لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، فرشتے اس کے مصافحہ کرنے کے لیے، اسے سلامتی کے تحفے دینے کے لیے اتنی تعداد میں آتے ہیں کہ یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ کتنی اللہ نے جامعیت رکھی ہے اس آیت کریمہ میں۔ ایک لفظ بولا قدر، لیلۃ القدر، تقدیر بھی اچھی ہو گئی انسان کی، رب کے ہاں قدر بھی بڑھ گئی، دنیا میں زمین بھی فرشتوں کے آنے کی وجہ سے تنگ ہو گئی۔ معلوم ہوا یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ کتنا فضل ہے۔ اب جس رات کا ایک نام ظاہری طور پہ ہو اور اس کے معنی بہت سارے آتے ہوں، تو اس ایک رات میں اگر کی جانے والی عبادت ہو تو اس عبادت کے بدلے نیکیاں کتنی ملیں گی اس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے دور میں ایک آدمی تھا، رات کو وہ قیام کرتا تھا، اللہ کی یاد میں لگا رہتا تھا، اور جب دن کا وقت آتا تو جہاد کرتا۔ 1000 سال تک اس نے ایسے ہی کیا۔ اس وقت عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں، اب تو 60-70 سال پہ آ کے انسان کمزور ہو جاتا ہے نا، بوڑھا ہو گیا۔ اس وقت تو 100 سال کا بچہ ہوتا تھا، جن کی عمر 1000 سال عبادت میں گزری ہو، اس کا بچپن بھی تو ہوگا نا۔ 1000 سال تک اس بندے نے دن کو جہاد کیا، رات کو اس نے قیام کیا اللہ کے دربار میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے یہ بات ذکر کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے حیرانگی کا اظہار کیا، اللہ کے محبوب وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے نا، کہ 1000 سال اس نے عبادت کی ہے، دن کو وہ جہاد کرتا تھا، رات کو وہ قیام کرتا تھا، اللہ کو راضی کرتا تھا، ہماری تو اتنی عمریں ہی کوئی نہیں، وہ ہم سے آگے نکل گئے نا۔ تو رب تعالیٰ نے پھر اس قرآن کریم کی یہ صورت نازل کی، اسے کہتے ہیں شان نزول، کہ وہ آیت اتری تو کیوں اتری۔ شان نزول قرآن کے اندر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے شان ورود، وہ حدیث کے اندر چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، کیوں فرمائی، وہ شان ورود ہوتا ہے۔ قرآن کے بارے میں جب آتی ہے بات تو اسے شان نزول کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارنا شروع کیا۔ مڈیالہ کے لوگوں، آپ کو یہاں ایک نقطے کی بات سمجھاتا ہوں، یہاں پہلے کسی قرآن کا اس آیت میں تذکرہ تو کوئی نہیں، کتاب کا تذکرہ تو اس آیت میں کوئی نہیں، لیکن رب تعالیٰ نے اس کی طرف ضمیر کو صرف لٹا دیا سمجھانے کے لیے، اے انسان، جس وقت تمہارے سامنے آسمان سے کسی کتاب کے اترنے کی بات ہو، آسمان سے کسی کتاب کے نزول کی بات ہو، تو تمہارے ذہن میں اس وقت قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے اتنا مقام عطا کیا قرآن کو، ہے نا بات، قرآن کو اتنا مقام اللہ نے عطا کیا۔ اور مڈیالہ کے لوگوں، ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اگر پسند آئے تو سبحان اللہ ضرور کہہ دینا۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کو ساری کتابوں کی سردار کتاب بنا دیا، اور رسول اللہ کو سارے انبیاء کا سردار بنا دیا۔
اور رمضان المبارک کو رب تعالیٰ نے سارے مہینوں کا سردار بنا دیا، اور جبرائیل کو رب تعالیٰ نے سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور لیلۃ القدر کو رب تعالیٰ نے ساری راتوں میں سردار رات بنا دیا۔ اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، ذرا سمجھیے گا۔ ایک سردار جسے جبرائیل کہتے ہیں، وہ ایک سردار یعنی قرآن کریم کو لے کے آیا، اور ایک سردار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا، اور ایک سردار امت کے لیے لے کے آیا، تو سردار مہینے اور سردار رات کے اندر لے کے آیا ہے نا۔ وہ سردار رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے نا، اللہ نے بنا دی۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس رات کے اندر عشاء کی نماز پڑھتا ہے اسے آدھا ثواب مل گیا، پھر اس نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی عشاء کی طرح، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کچھ بھی اس کے ذمے نہیں رہتا۔ لیکن بڑے اعلیٰ کے لوگوں ذہن میں رکھنا، رب تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ رب تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک جیسا گناہ رب تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرماتے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک، فرمایا شرک کر کے کبھی میرے دربار میں نہ آنا، میں یہ والا گناہ معاف نہیں کروں گا، اور اگر اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہوئے میری تھوڑی سی رحمت اترنے کی دیر ہوگی تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ لیکن اگر ایک آدمی نے اپنی زندگی کے اندر شرک کی مذمت کو سمجھ لیا اور بدعت کی مذمت کو سمجھ لیا، اور ان کی مذمت کو سمجھنے کے بعد پھر اپنے رب کے دربار میں اس نے توبہ کر کے اس وقت عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیا، قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر گناہوں میں زندگی گزاری، شراب کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں، شرک کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں، روزہ نہ رکھنے کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اس نے اپنی جان پہ ظلم و ستم کر لیا، لیکن جس وقت اسے خیال آیا کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے، اسے خیال آیا کہ مجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہے، تو اس بندے نے پھر فوراً ثم یستغفر اللہ، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگی۔ قرآن کریم کہتا ہے یجد اللہ غفورا رحیما، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے، جب وہ معاف کرے گا تو غفور ہو جائے گا۔ اب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ مولوی صاحب یہ تو بتاؤ نا، غفور ہونا تو سمجھ آ گیا، رحیم ہونا کیسے سمجھ آئے گا؟ ذرا سنیے گا میرے اعلیٰ کے لوگوں، رب نے سمجھا دیا، میں اس کے گناہوں کو ختم کر دوں گا نامہ اعمال سے، یہ میری غفور ہونا ہے، اور جتنے اس کے نامہ اعمال میں گناہ تھے ان گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دینا، یہ میرا رحیم ہونا ہے نا۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو گناہ کر کے میرے دربار میں آ کے اشک بہاتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطرتان، دو قطرے رب تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، ایک قطرہ ان میں سے آنسو کہ جس وقت انسان کے دل میں رب تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے
اور پھر انسان اپنے رب کے خوف میں آ کے آنسو بہاتا ہے، اس کا وہ آنسو ابھی چہرے پہ آ کے خشک نہیں ہوتا، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، ہے نا؟ فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ رب تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے میں اس بندے کو نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ اس کا غفور ہونا ہے کہ اس نے گناہ معاف کیے، اور اس کا رحیم ہونا یہ ہے کہ اس نے گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دی ہیں، ہے نا بات؟ تو اس رات میں لیلۃ القدر، یہ تاک راتوں میں ہم نے محنت کرنی ہے، اور کیسی محنت کرنی ہے ہم نے ان میں کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ لیکن بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اعتکاف بیٹھیں گے، یا وہ عورتیں جو اعتکاف بیٹھیں گی بڑی خوش قسمت ہیں وہ۔ کیوں؟ جو اعتکاف بیٹھیں گے وہ چونکہ عبادت کی نیت سے بیٹھیں گے، وہ اگر ان تاک راتوں میں بالفرض عبادت نہ بھی کر سکیں، صرف سوئے رہیں، ان کا آ جانا، ڈیرا لگا لینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ انہیں لیلۃ القدر ضرور عطا فرما دیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو جمع فرمایا، اور جمع کرنے کے بعد پوچھا کہ یہ ذرا بتاؤ کہ لیلۃ القدر کس مہینے میں، مہینے کے کن دنوں کے اندر آئے گی؟ صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو تاک راتیں ہیں ان راتوں کے اندر تم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اب میرے اعلیٰ کے لوگوں ذرا توجہ سے بات سننا۔ اب جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو پھر اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے صحابہ نے تو یہ بتایا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں، لیکن مجھ ابن عباس کو تو یہ بھی پتا ہے کہ آخری عشرے کے اندر وہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر ہوگی۔ اب آپ کہو گے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کتنی بڑی بات کر دی، وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس بات کو پوشیدہ اور مخفی رکھا ہے۔ پتہ ہے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ تڑپ اور طلب بڑھ جائے، ہماری تڑپ بھی بڑھے کہ ہم نے اس رات کو تلاش کرنا ہے، اور طلب بھی بڑھے کہ ہم نے اس رات کو پا لینا ہے۔ اب یہاں میں مختصر کرتا ہوں، ذرا سمجھیے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا مجھے وہ پتہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر وہ کون سی رات۔ حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ بھی محبت سے کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا عنہما اس وجہ سے یہ باپ بیٹا دونوں صحابی تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس، اور حضرت عباس رسول اللہ کے چچا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا مجھے اس طرح پتہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آسمان بنائے تو کتنے بنائے؟ ذرا میرے ساتھ بولیے گا، رب تعالیٰ نے آسمان بنائے تو کتنے بنائے؟ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے 28ویں پارے میں فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رب تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر اسی طرح زمینیں کتنی بنائیں؟ 7 زمینیں بنائیں، ایک ہفتے میں دن کتنے بنائے، اور طواف کے چکر کتنے بنائے، اور جو کنکریاں حج کے موقع پہ شیطان کو جمرات کو ماری جاتی ہیں وہ ان کی تعداد کتنی۔ اور عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ذرا سمجھیے گا بات،
رب تعالیٰ نے جو انسان کے لیے کھانے کی چیزوں کا ذکر قرآن میں کیا تو وہ بھی کتنی چیزوں کا کیا؟ 7 چیزوں کا۔ ذرا سنیے گا، فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا۔ 7 چیزوں کا رب تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حبا ایک چیز، عنبا، قضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا۔ کتنی چیزوں کا ذکر کیا۔ ذرا اب میں نتیجے پہ پہنچنے لگا ہوں۔ آسمان کتنے رب تعالیٰ نے بنائے، زمینیں کتنی بنائیں، طواف کے چکر کتنے رب تعالیٰ نے مقرر کیے، اور شیطانوں کو جمرات پہ کنکریاں کتنی ماری جاتی ہیں، اور رب تعالیٰ نے انسان کے کھانے کی تعداد قرآن میں کتنی ذکر کی، 7۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اے عمر، اے امیر المومنین، یہ کہتے ہیں کہ آخری عشرے کے اندر تاک رات، لیکن مجھ عبداللہ ابن عباس کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ رات کون سی، یا جس وقت رمضان کی 7 راتیں رہ جائیں اس وقت جو رات ہوگی وہ لیلۃ القدر کی ہوگی، یا جس وقت آخری عشرے کی 7 راتیں گزر چکی ہوں گی تو وہ والی رات لیلۃ القدر کی ہوگی، ہے نا۔ کتنی اللہ نے سمجھ عطا کی عبداللہ ابن عباس کو۔ تو اکثریت لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ 26واں روزہ اور 27ویں جو رات ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، کہ 7 راتیں گزرنے والی ہوتی ہیں نا تو وہ رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ یا ایک احتمال علماء نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس بات سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا جو جس وقت رمضان کے 7 دن رہ چکے ہوں تو اس وقت جو رات ہوگی وہ بھی لیلۃ القدر کی ہوگی۔ بہرحال اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے، ہم ان چکروں میں نہیں پڑیں گے کہ یہ والی بس اسی میں محنت کریں گے، بلکہ ہم ہر تاک رات میں محنت کریں گے۔ اب آخری بات ذرا سنیے گا 1-2 منٹ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین دنیا کے اندر آتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جماعت ہوتی ہے۔ جس وقت دنیا میں فرشتے آتے ہیں لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر جس وقت جانے لگتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ نا رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں ان اللہ قد غفر لہم، رب تعالیٰ نے ان سارے عبادت کرنے والوں کو معاف کر دیا ہے، رب تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ لیکن 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں لیلۃ القدر نصیب بھی ہو جائے انہیں معافی نہیں ملا کرتی۔ فرمایا مدمن خمرین، شراب پینے والے پر، اور اس زمرے کے اندر ہر وہ بندہ آتا ہے جو کسی بھی قسم کا نشہ کرتا ہو کہ اس رات کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والعاقل والدی، ماں باپ کا نافرمان بھی اتنا بدبخت کہ اس رات کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، کسی کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہے، اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پہ ایک چیز یہ بھی فرمایا جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس بندے کی بخشش بھی اس لیلۃ القدر میں نہیں ہوگی۔ اب میرے اعلیٰ کے لوگوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر کسی میں نشے کی عادت تو ان راتوں سے پہلے توبہ کر لیجئے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو خدا را معافی مانگ لیجئے، کسی کے بارے میں کینہ اور بری سوچ ہے تو دل کو صاف کر لیجئے، اگر کہیں صلہ رحمی نہیں تو صلہ رحمی کر لیجئے۔ آخری حدیث سن لیجئے، حدیث پاک میں آتا ہے الرحم معلقۃ بالعرش، رب تعالیٰ نے صلہ رحمی کو ایک وجود دیا جو اس کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور وہ خود دعا کر کے کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، مولا جو مجھے اپنا بنائے تو بھی اسے اپنا بنا لینا،
مولا جو مجھے اپنا نہ بنائے تو بھی اسے اپنا نہ بنانا۔ خیر آج میرا موضوع تھا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا قدر کا معنی تقدیر کرو تو ان راتوں میں محنت کرنے والے کا مقدر اچھا ہو جائے گا، اور قدر کا معنی اگر قدر و منزلت کرو تو وہ بھی آتا ہے کہ انسان کی قدر بڑھ جاتی ہے، اور تیسرا معنی کہ انسان محنت کرے عبادت کرے ان راتوں میں، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اتنی تعداد میں کہ دنیا کی زمین یہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جی تو ان راتوں کے اندر ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ ابو جی کا حکم ہے، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو قرآن کریم میں ذکر ہوئی، میں اس پہ ایک دو آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، محبت سے کہیں سبحان اللہ، یہ اماں جی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔